ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. دیکھیں, انسان نے انسان رہنا ہے, اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ, نہ اس نے خدا بننا ہے, اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے, بات توجہ سے سن لے, اور جاتے وقت دو جملے تسلی کے بول دے, اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں, اور اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو, انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو, لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں, صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں, لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترشرو ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں, سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا, تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی, تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا بیل گھوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی تو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, بس میرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے جی, پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت ہی کھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی, میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا.
اس نے کہا تُونے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تُونے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا، کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تُونے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے، اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی، تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا، حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا، حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل، وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار، کیونکہ کوئی حرف تینوں درکار، تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے۔ تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا، ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا، تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے، گفتگو اچھی کرنا، اچھی گفتگو، اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا۔ یہ کام کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا۔ تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو، دینی لوگوں کو زوال بھی آیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہیں، یہ بیگانے بھی مانتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں، ہمیں جو دین پڑھایا وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے، اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی۔ تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے۔ ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس، میرے ایک
क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती, लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया है। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फ़ायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फ़ायदा, जिन्हों प्रीतम अपना आँख ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फ़ायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हों। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के जरिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफा दें, फिर दूसरी दफा दें, फिर तीसरी दफा दें, रोज देंगे तो बंदा राजी होगा। और अगर आपने 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो वह नाराज हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। तो मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा वो जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है, लबो लहजा है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूँ, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूँ और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप हैं, नमाजी भी हैं। कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं। मैंने उनसे कहा, खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिल के भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे। आप ये देखें कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपके बात करने का अंदाज कितना हसीन है, उस लफ्ज़ के अंदर हुस्न कितना ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते हैं, हम भी तबलीग करते हैं। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज।
ہم دوسرے کو دے دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے. اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا. تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کو ریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈھیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا. دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں. آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا. حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی. کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے
تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی, تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ, کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے, تلخی کا سکہ, یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا, اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے, میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا, اخلاق والا, حسن والا, مسکرانے والا, یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے, یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے, یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے, یہ روٹین نہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں, کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی, قرب میں ذرا جگہ ملے گی, قرب میں. اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب, پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے. جگہ نیڑے مل جائے گی, نیڑے جگہ مل جائے گی, پر پہلے آنے والوں کو نہیں. کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی, نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے, جس کا انداز فکر اچھا ہے. اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں, بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں, انداز میں نرمی لائیں. کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا, تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ویسے ایک بات عرض کروں, اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا, روز کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے, پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں. جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا, دھونا ہی پڑتا ہے, تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا. یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا. تو کہیں تو ایسا ہے نا, کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے. کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بیچاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا. کچھ تو ایسا بھیا آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ 3 دن سے کھا نہیں سکا. کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا تڑپ کے رویا ہے اور ہنسنا بھول گیا ہے. کچھ تو آپ نے کہا ہے نا, کچھ تو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی تیار ہو گیا ہے کہ اب اس محلے میں رہوں گا ہی نہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ پردیسی ہونے لگ گئے ہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ سالوں بسنے والوں نے علاقے چھوڑ دیے ہیں. کچھ تو ہم ایسا تلخ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پھر ٹھان لیتے ہیں کہ بس بھائی آج کے بعد تجھ سے ملنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا صرف لب و لہجے کا سخت ہونا اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں والے بہت سارے لوگ سکھ میں آ جائیں, پیار میں آ جائیں, ان کو تھوڑا اطمینان ہونے لگ جائے. اپنے لہجوں پر, اپنے اٹھنے بیٹھنے پر, میل ملاپ پر تھوڑی توجہ دیں, تھوڑا سا خیال کریں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے, پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے. وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا, تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا, تو ہی مخلص ہو جا. ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولیں اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ, تو یہ ہو نہیں نہ سکتا. مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص, تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نا, یہ تو ممکن نہیں نا. تو اپنی زندگی میں اخلاص, امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں,
थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था, जिसमें 2 वक्त खाना भी मिलता था, कपड़े भी बच्चों के, दीगर अखराजात भी, 100 घर को, और सालों मिलता रहा, पर पता नहीं था कौन दे जाता। सालों वो खाना पानी बच्चों के खर्चे आते रहे, पर पता नहीं था दे के कौन जाता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो खाना भी आना बंद हुआ, वो सारी चीजें बंद हुई, लोग परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, तकलीफ बढ़ी। एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर भी नहीं आ रहा? उसने कहा नहीं आ रहा। तेरे घर 100 तो घर था। फिर कहा पता करो कब से नहीं आ रहा, तो पता चला 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया लंगर। 18 घर से वो कहने लगा 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया। वो जब गरीबों ने तारीखें मिलाई 100 घरों ने, तो 18 मुहर्रम से ही लंगर बंद हुआ। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ, तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। 18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ। वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी जिंदगी इखलास वाली करें। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी शोहरत हो जाए, हम नेक लोग, लेकिन नेकी करनी न पड़े। खैर वाला काम है उसे कर गुजरे, और अल्लाह की रिजा के लिए कर गुजरे। ये मसाजिद के बाहर, मदारस के बाहर अक्सर उलमा के नाम लिखे होते हैं, बानी और मोहतमिम, चलो वही होंगे, होता भी है ऐसा, लेकिन उस बंदे का भी बड़ा किरदार होता है जो उसमें ढेर सारा हिस्सा मिला जाता है और साथ ये भी कह जाता है मेरा नाम ना ले आ दे। वो भी बड़ा बड़ा मुखलिस होता है, वो भी बड़ा बानी होता है, जो कह जाता है मेरा जिक्र करना सारा मेरे जिम्मे लगा दें आप, लंगर का खर्चा सारी महफिल का दे दूंगा, मेरा नाम ना लेना। इससे दिल ठंडा रहता है, इससे तबीयत ठंडी रहती है। लेकिन अगर फोन पहले ही चल पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और जनाब देखना मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो भाई आप गरज रहे हैं, बरसने की उम्मीद जरा थोड़ी है। मैं तो देखता हूं लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं, मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे। तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था, अब ये बताने की कोई जरूरत है? फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीजें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं, यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह खत्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में, तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना खत्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपया हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वालिद साहब के लिए ना जरा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी मैंने, कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे? कहने लगे वो जरा, मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको जिंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था कि मैं बच्चों को जमीन दे के जा रहा हूँ, घर दे के जा रहा हूँ, दुकान ऐलान कराया था? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा तू 50,000 दे के ऐलान कराता फिरता, क्या मतलब चक्कर में पड़ गए? इससे तो कोफ्त पैदा होती। इमाम गजाली एक बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि एक रियाकारी की मिसाल यूं समझो, रियाकारी पर सजा मिलने का माना यूं समझो कि एक पहरेदार से एक बादशाह बड़ा राजी था कि ये तो रात भी सारी खड़ा रहता है और मेरी हिफाजत के लिए तलवार इसने तानी होती है। बादशाह बड़ा उससे खुश था, इनाम व इकराम देना चाहता था और देता भी था। लेकिन अचानक बादशाह को अगर ये खबर मिले कि ये जो पहरेदार रात भी सारी जागता रहता है, ये मेरे लिए नहीं जागता, बल्कि माज़अल्लाह इसकी तो किसी कनीज पर नजर है, इसलिए इसने रात की ड्यूटी तलब की। तो फरमाते हैं अब बताओ बादशाह उसे क्या सजा देगा? उसने कितना एतमाद किया, कितना उसने उसके साथ मोहब्बत की, कितना उससे प्यार किया, वो क्या निकला? हमारा भी ये मामला होता है कि हम अगर किसी शख्स पर बड़ा एतमाद करते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हमारा एतमाद टूटता है हमें तकलीफ होती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو. یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا. مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے. اپنی زندگی سے ہر قسم کے تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں. دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے. دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے. سارے دوستان پیارے پیچھے جگہ لیڈیز کا ادھر یہاں سے کو راستہ رکھتا اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلے، میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے. یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے. اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی. تو اپنی زندگی میں اخلاص. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں. لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامند کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا. تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا. اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص. بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں. دکھاوا کرنے والے بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی. خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر. بھیا آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی. بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا. یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں،
کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ، تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو شامل۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینا ہے اسے۔ آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دیو لیندے ہو، بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرو۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔
اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا ہے، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کرتے ہیں، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو۔ یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے، کھاتے نہیں۔ دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔